ہم بسا اوقات یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سے شاید کوئی نیک نہیں، اور یہی میری اور آپ کی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم سے کروڑوں لوگ نیک بنائے ہیں۔ ہم جب اس طرح کا تصور قائم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو توڑنے کا بھی سبب بنتے ہیں اور اسلام سے نفرت دلانے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ وہ تھے لوگ صحابہ جن کے اچھے رویوں کو دیکھ کے بھی وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے کمزور رویوں کو دیکھ کے اچھے بھلے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بہر صورت اگر اس بات کی تمنا ہے کہ میری شخصیت بنے تو مجھے صحابہ کرام کے اس رویے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری بات وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، آج یہ بات بڑی کڑوی ہے، بات سچی کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال الحق سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے کو پسند کیا۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے انہیں تمام مسلمانوں کے لیے معیار بنا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، ان کی شخصیات مثالی کیسے بنی؟ انہوں نے اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے کن اصول و ضوابط کی روشنی میں زندگی گزاری؟ آج انہی اصولوں پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ آج کتنے لوگ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری لے لیتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے انتہا درجے کی فقیری اور مسکینی ان میں نظر آتی ہے۔ حال ہی میں آپ کو یہ خبر ملی ہوگی کہ مدت مدید تک اس وطن کی خدمت کرنے والا 15 دن پہلے فوت ہو چکا اور نچلے پورشن میں رہنے والی بیوی بھی موجود، رشتہ دار بھی موجود، لیکن 15 دن تک کسی کو کوئی خبر نہیں اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کراچی کے حالات سنے کہ 8 دن کی لاشیں جو ہیں وہ ملی، کوئی پرسان حال نہیں۔ نہ جانے معاشرے کی دوڑ کس طرف ہے، یا معاشرہ بلندی اور ترقی کس کو سمجھ بیٹھا ہے۔
معاشرے کو اگر بلندی اور ترقی اور عظمت چاہیے تو اس کے لیے وہی اصول اختیار کرنے پڑیں گے جو تعمیر شخصیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے۔ تو ہم میں سے بھی اگر کوئی اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، مثالی بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنانا چاہتا ہے، آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے 7 اصولوں کو زندگی میں پیدا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے جو متعدد بار بیان کیا جاتا ہے کہ میں دنیا جہان کو فتح بھی کر لوں، جب تک اللہ ذوالجلال کی رضا مقصود نہیں ہوگی میرے قول و عمل میں تو یہ ساری محنتیں رائے گا چلی جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ ذوالجلال صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو اسی کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، دوسرا عمل قبول نہیں ہوتا۔ قبول ہونا تو دور کی بات ہے، وہ وبال جان بن جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ریاکاری کا عمل ذلت کا باعث ہوگا۔ اس لیے اپنی شخصیت کو اگر آپ مثالی بنانا چاہتے ہیں اور اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اور یہ اخلاص صرف دعوے کا نام نہیں ہے۔ المخلص، اخلاص جس کے اندر ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس کے سامنے اس کی تعریف کریں یا اس کی مذمت کریں، اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی اور خوشی بھی نہیں ہوتی۔ نہ وہ تعریف پہ پھولتا نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کی مذمت کرنے سے گھبراتا نظر آتا ہے۔ جب اس نے کام ہی اللہ کے لیے کرنا ہے تو اسے کیا سروکار ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ اس لیے یحییٰ بن معاذ نے بڑے ہی تھوڑے الفاظ میں یہ بات سمجھا دی تھی، اس وقت تک انسان مخلص نہیں بن سکتا حتی یصیر خلقہ کخلق الرضیع، حتی یصیر خلقہ کخلق الرضیع۔ ایک بچے جیسا جب تک انسان کا حال نہیں ہو جاتا، 1.5 سالہ بچے کو باپ بھی اٹھاتا ہے، ماں بھی اٹھاتی ہے، کس طرح وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ باپ اگر اس کو یہ کہہ دے کہ تم بہت اچھے ہو پھر بھی وہ ہنستا ہے، اور اگر اسی وقت کہہ دے کہ تم تو بہت گندے ہو وہ پھر بھی ہنستا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے، اسے صرف یہ سمجھ ہے کہ میرے باپ نے مجھے اٹھایا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اسے کسی کی تعریف اور تنقید سے کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو تعمیر شخصیت کے لیے لوگ بڑے بڑے ٹوٹکے پڑھتے ہیں اور 7 ہیبٹس کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان مسکینوں کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی پیوریفیکیشن کی ہے، جو ان کی شخصیات کی گرومنگ کی ہے، دنیا اس کی مثال پیش ہی نہیں کر سکی اور نہ قیامت تک پیش کر سکے۔ اس کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہ بہت مخلص بھی ہیں، لیکن ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کو سینکڑوں لوگ نظر آئیں گے، اتنے نیک نظر آئیں گے، لیکن ان کی نماز کو دیکھیے سنت کے مطابق نہیں، ان کے اعمال کو دیکھیے سنت کے مطابق نہیں۔ یہ یاد رہنا چاہیے، دنیا جہان کا مخلص آدمی اگر اس کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں تو وہ عمل بھی قابل قبول۔ من عامل عملا
لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی شخص کتنا بھی اچھا عمل کرتا ہے، اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں. اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل. کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر قابل قبول نہیں. ایک انسان دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا، اس دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ. اور کوئی بھی قول اور عمل جب تک اس میں نیت خالص نہ ہو اس وقت تک نہ قول کی قیمت ہے نہ عمل کی قیمت ہے. ولا يقبل القول والعمل والنية الا باتباع السنة. اور کسی بھی قول، عمل اور نیت کی کوئی قیمت نہیں جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں. راز کیا ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. جب اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، تو پھر اسی کی اداؤں کو ہی اختیار کرنا چاہیے، اسی کے ہی طریقے اور سلیقے کو اختیار کرنا چاہیے. اور دو ہی سوال تو کیے جائیں گے قیامت کو کہ تم نے عبادت کس کی اور کس طرح کی. تو جواب بھی بڑے آسان ہے، عبادت اللہ ذوالجلال کی کرنی ہے اور کرنے کا طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. ان دو بنیادی اصولوں کے بعد معاشرے کے اندر جو ڈیزاسٹر اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کا کوئی پتہ نہیں، بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے. اور اگر جا کے ان سے پوچھے کہ کیا پڑھے لکھے ہیں، 10 ڈگریوں کے نام لیں گے، ایسے کورسز، ایسی ورکشاپس، اور بڑا نام ہوگا ان کا، لیکن وہ انسانیت سے بالکل کورے ہوں گے. اس سے بڑا فینومینا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی 15 دن پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے اور بیوی کو پتہ نہیں ہے، رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اس لیے تعمیر کرنا اپنی شخصیت کی یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور یہ چیزیں اپنی اولادوں کی طرف منتقل کریں. یہ جو مشینی لوگ بنتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے ہی سیانے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا، اور ان کے اندر انسانیت اور اسلام اور دین نظر نہیں آتا، ایسی انسانیت کے لوگوں کو معاشرہ تو نہیں کہتے. یہ تو مشینی لوگ ہیں بٹن پہ چلنے والے، اس کو قوم تو نہیں کہتے. قوموں کے اندر تو احترام ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، راحتیں تقسیم کرتے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ترغیبی کلمات کہتے ہیں. وہ معاشرے اور ہوتے ہیں، وہی معاشرے ہیں جو صحابہ کرام نے دنیا کو پیش کر کے دکھائے کہ ساری رات نہ بچوں کو کھلایا ہے، نہ خود کھایا ہے، نہ بیوی نے کھایا ہے، صرف ایک مہمان آیا تھا، اس کی تواضع میں ہی رات گزاری ہے. صبح اللہ ذوالجلال نے ان کے اس خوبصورت عمل کو وحی بنا کے نازل کر دیا. اس تعمیر شخصیت کے ان دو بنیادی اصولوں کے بعد وہ 5 اصول ایک ہی حدیث میں ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں گھبرا گئے. جبریل امین آئے اور آ کے کہنے لگے اقرأ، پڑھیے. تو
کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھنے والا۔ 3 مرتبہ کہا۔ آخر اللہ ذو جلال کے حکم سے جو آیات تھی جبریل امین نے پڑھائی اور آپ نے پڑھی۔ گھر واپس آ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا پورا قصہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل جو ان کے چچیرے بھائی تھے ان کے پاس انہیں لے کے گئی، اور یہی ہے اچھی بیویوں کی نشانی، وہ پریشانی میں اپنے خامدوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی بلکہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کے ایام میں کوئی بھی پریشانی آئے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس ہے ایک دوسرے کا۔ لباس گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، ستر پوشی بھی کرتا ہے اور زینت کا باعث بھی بنتا ہے۔ ان گھروں میں کبھی مشاکل آپ کو نظر نہیں آئیں گی جن گھروں میں زوجین یہ سمجھ رہے ہوں ایک دوسرے کو یہ میرا لباس ہے۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات اچھے نہیں ہوتے، تو ستر پوشی کرتا ہے خامن بیوی پہ اور بیوی خامن پہ۔ تو یہ سبق دلوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر گئیں تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی ناموس ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہے جو پہلے انبیاء پر بھی آیا کرتا۔ اور ساتھ تسلی کیا دی؟ یہ آج تسلی کو دینے والا نظر نہیں آتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تو لے گئی، لیکن مثالی کلمات، تاریخی کلمات بولے جو صحیح بخاری میں محفوظ ہیں، اور قیامت تک کے لیے جو اپنی شخصیت کو بنانا چاہتا ہے اس کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ ذو جلال پریشان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر 5 صفات ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جہاں بھی نیکی کا کام ہو آپ مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کی اگر آج تمنا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی شرمندگی سے بچ جائے، پریشانی اور ذلت سے بچ جائے، ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کا تھیم بنا لیں۔ اور پھر یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں کہا، بلکہ صحیح بخاری کی ہی روایت، جب مکے والوں سے تنگ آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں مکے سے چلا جاتا ہوں۔ جب وہ مکہ سے جانے لگے، راستے میں ایک سردار ابن الدغینہ ملتا ہے اور کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اخرجنی قومی، میری قوم کے لوگوں نے مجھے نکال دیا، فانا اريد ان اسیح فی الارض فاعبد ربی، تو اللہ کی زمین فراخ ہے، میں کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ تھا وہ کافر، مسلمان نہیں تھا، لیکن جب یہ بات سنتا ہے، اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے کو نکلنا بھی نہیں چاہیے اور آپ جیسے کو نکالنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ فإنک تکسب المعدوم، ابوبکر آپ تو لوگوں کو کما کے دیتے ہیں، تصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں، تحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف،
آپ تو بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق بات پہ ہر وقت مددگار بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے تو عمر رویا کرتے تھے۔ روتے کس بات پہ تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کہ ابوبکر تم نے جو کام کیے ہیں آج ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ کس طرح ایک بوڑھی ماں کی گھر کی صفائی جا کے کرنا، اس کو کھانا بنا کے دینا، یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے ریاست مدینہ جن کے ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے چلوائی اور قائم کی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ان کو کافر واپس لے کے آیا، اپنے جوان بیٹوں کو ساتھ لائے اور آ کے ان سرداروں کو اکٹھا کیا۔ سرداروں کو اکٹھا کر کے کیا کہتا ہے؟ یہ ہیں ابو بکر، اس جیسے کو نکلنا بھی نہیں چاہیے اور نکالنا بھی نہیں چاہیے، اور سنو آج کے بعد یہ میری جو ہے وہ سرپرستی میں رہے گا، کوئی شخص اس کو تکلیف نہ دے۔ اور قریش کے سرداروں نے مانا۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، جو نیک انسان ہوتے ہیں ان کی تو کافر بھی قدر کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو تو بالعلا قدر کرنی چاہیے۔ وہ کون سی صفات تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے سیدہ خدیجہ نے بھی بولے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح کے الفاظ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بولے گئے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑے قابل لوگوں کو دیکھیں، ان کا تعلق رشتہ داروں سے کیسا ہے؟ ہم رشتہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ہم بھی کریں گے، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ دیتا ہے۔ کسی نے سلام کیا تو جواب دے دیا، کسی نے نیکی کی تو نیکی کر لی، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ ولیکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، صحیح بخاری کی روایت ہے، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار تعلق توڑتا ہے تو وہ جوڑنے میں لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ خوشخبری کیا ہے؟ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنا نسب نامہ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا کرو۔ آج اتفاق یہ ہے نیو جنریشن سے پوچھا جائے آپ کے دادا کا نام کیا ہے، پر دادا کا نام کیا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو اپنے ننیال اور ددیال کے رشتہ داروں سے واقفیت نہیں ہوتی۔ ویسے اس سے پوچھے تو 500 ایڈیمز کا امتحان دے چکا ہوتا ہے اور طرح طرح کی اپوزیشنیں یاد کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا یاد کیا ہوتا ہے۔ نہیں پتا تو یہ پتہ نہیں کہ میرے رشتہ دار کون۔ رشتہ داریوں کو پہچانیے، کیوں؟ میں تصلون به ارحامکم، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اور جو صلہ رحمی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن صلة الرحم محبة في الأهل، ایک تو رشتہ داروں میں محبت بڑھانے کا باعث بنتا ہے، مسرات فی المال،
مال میں فراوانی آ جاتی ہے، منسات فی الاثر، اور زندگی باعث برکت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، کسی کی اگر خواہش ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، لوگ رزق کو وسیع کرنے کے لیے سمجھتے ہیں دکان بنائیں گے، فیکٹری بنائیں گے، بزنس کریں گے، یہ چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں اس لیے اعتماد کر لیتا ہے۔ ایک وہ رزق کی وسعت کے کام ہے جس کو اللہ کے رسول کی مقدس زبان نے پیش کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ اگر کسی کی تمنا یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی زندگی لمبی ہو جائے، تھوڑے وقت میں بہت سارے کام کر لے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن بری موت سے بچنے کی اگر آپ کی تمنا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، رزق میں بھی اضافہ، زندگی میں بھی برکت، اور بری موت سے آپ کو بچا لیا جائے گا۔ کب؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی سمجھایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی یا رشتہ داری یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ الرحم معلقۃ بالعرش، ایک پرندے کی شکل میں رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ معلق۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اور یہ صلہ رحمی کیا آواز دے رہی ہے؟ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اللہ ذو جلال کی رحمتوں کا مستحق بنے گا، اللہ ذو جلال بھی اسے ملائے گا، اور جو رشتہ داروں کو توڑے گا اللہ بھی انہیں توڑ دے گا۔ یہ اتنی بڑی روایت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دے دی، اور شاید کہ یہ حدیث جو ابھی میں سنانے لگا ہوں یہ اس پوری بحث کا خلاصہ بن سکتا ہے۔ صحابی آئے اور آ کے سوال کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ایک بات تو بتائیے، یہ سب سے افضل عمل ہے نا، وہ مجھے بتائیے۔ آپ نے 3 جملوں میں یہ بات مکمل کی، فرمایا صل من قطعک، جو آپ سے توڑتا ہے نا تم اس سے جوڑو، واعط من حرمک، جو آپ کو نہیں نہ دیتا آپ اسے دو، واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے نا تو اسے معاف کر۔ یہ ہے رشتہ داری کا ڈومین۔ اور ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی، میرے رشتہ دار ہیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ توڑتے ہی رہتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ہمیشہ نیکی اور احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے ایک اور کہہ دی ہے، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں بڑی بردباری سے بات کرتا ہوں وہ بڑی جہالت برتتے ہیں میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا آپ کو خوشخبری دوں، ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك، اگر تو واقعی ایسا ہے کہ تم حلم اور بردباری سے بات کرتے ہو وہ جہالت برتتے ہیں، تم احسان کرتے ہو وہ اس کو
برائی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں، تم جوڑنے کی کوشش کرتے ہو وہ توڑتے ہیں، تو خوش ہو جاؤ، تم نے تو شیطان کے منہ میں مٹی ڈال دی، اور جب تک یہ کام کرتے رہو گے ایک فرشتہ اللہ ذوالجلال نے تمہاری مدد کے لیے مقرر کر دیا۔ اس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کی مدد کے لیے اللہ ذوالجلال فرشتوں کو مقرر کر دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ آپ کی سواری کی مہار کو اس نے پکڑا ہے اور سوال چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑا سوال کر دیا، سوال کیا کیا؟ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بس ایک بات بتائیے، میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں اور جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا لقد اقصرت الخطبہ، تو نے بڑی چھوٹی بات کی ہے لیکن بات بہت بڑی کر دی ہے۔ اچھا اگر جنت جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام کر لو۔ پہلا کام یہ ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، عبادت کرنا شرک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، تم زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصل الرحم، اور پھر رشتہ داریوں کا خیال کر لینا، دع الناقہ، چھوڑ دو میری اونٹنی کو۔ وہ صحابی وہاں سے گئے، آپ نے فرمایا، ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے، کسی نے جنتی دیکھنا ہے کہ اللہ کے سور دیکھنا ہے؟ فرمایا یہ جنتی جا رہا ہے جو یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا، آپ کی باتوں پہ پورا پورا عمل کروں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے لیے یہ حیرانگی ہوگی کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو ان اشکالات کو دور کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، یہ رشتہ دار تو ہمارے ساتھ زیادتی بہت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِن كَانُوا فَجَرًا، خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اچھے رویے کی وجہ سے یکثر عددہم، تمہاری افرادی قوت میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے مال و دولت میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری زندگی بھی بابرکت بنے گی۔ وہ فاجر ہیں خواہ، لیکن تمہارے لیے جو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے وعدے اللہ نے دلوائے ہیں وہ اللہ ضرور پورے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے تو صحابیہ نے پوچھا ان امی مشرکہ افاصلہم، میری ماں مشرک ہے، کیا اس سے بھی میں صلہ رحمی کروں؟ قال نعم صلیھا، اسے صلہ رحمی کرو، شاید کہ تمہارے اس اچھے عمل کی وجہ سے وہ شرک کو چھوڑ دے۔ ہم بسا اوقات یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سے شاید کوئی نیک نہیں، اور یہی میری اور آپ کی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم سے کروڑوں لوگ نیک بنائے ہیں۔ ہم جب اس طرح کا تصور قائم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو توڑنے کا بھی سبب بنتے ہیں اور اسلام سے نفرت دلانے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ وہ تھے لوگ صحابہ جن کے اچھے رویوں کو دیکھ کے بھی وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے کمزور رویوں کو دیکھ کے اچھے بھلے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بہر صورت اگر اس بات کی تمنا ہے کہ میری شخصیت بنے تو مجھے صحابہ کرام کے اس رویے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری بات وتصدق الحدیث، آج یہ بات بڑی کڑوی ہے، بات سچی کرنا۔ ہم سچ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہہ دیا ہے اس لیے سچی ہے، نہیں، سچ اس کو کہتے ہیں الصدق مطابقت القول الضمیر والمخبر عنہ، جو آپ بول رہے ہیں وہی آپ کے دل میں ہے۔ دیانتداری سے بتائیے، آج ایک نیا اصول جو آیا ہے رواداری، جو دل میں بات ہوتی ہے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ صداقت کا اصول یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہی زبان پہ آنا چاہیے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے
کہ استواء السر والعلانیہ، سچا انسان وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر اور باطن میں ایک چیز، اس کی بات میں کوئی فرق نہ، مگر نہ ایک شخص اگر زبان سے کہہ رہا ہے، کافر بھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تو آپ اس کو مسلمان مانیں گے؟ اس کا دل نہیں مانتا، وہ ویسے بول رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دل سے کوئی بات مانتے ہیں، دل میں آپ کے کافروں کی محبت ہے، زبان سے مجبوری کے وقت کہتے ہیں کیونکہ آپ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، جی بس جی مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے، تو اللہ اس کا اعتبار کیسے کرے گا؟ تو صداقت یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل اور زبان پہ جو بھی الفاظ آئیں، دل اس کی تصدیق کرتا ہو۔ بلکہ کہنے والوں نے تو ایک بات کہہ دی جو میرے اور آپ کے لیے بڑی سوچنے والی ہے۔ اصل سچ یہ ہے کہ تم سچ اس جگہ پہ بولو جہاں بغیر جھوٹ کے آپ کو نجات ہی نہیں مل سکتی۔ پتہ ہے سچ بولا تو کیا کچھ ہو جائے گا، ایسی جگہ پہ بھی انسان سچ پہ قائم رہے، اس کو سچا کہتے ہیں۔ جہاں جھوٹ بول کے آپ بچ سکتے ہیں سچ سے، عام حالات میں لوگ کہتے ہیں کہ بچا نہیں جا سکتا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور ایک میرے اور آپ کے لیے ایک رویہ جو سلف نے بیان کیا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو سچ بولتا ہے اس کے دل میں ساری زندگی اطمینان رہتا ہے۔ کبھی آپ گفتگو کرتے وقت اس میں ڈپریشن کے آثار نہیں دیکھیں گے، کبھی وہ ٹینس نہیں ہوگا، سیدھی بات کر رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، تمہاری زندگی کے جملہ زاویوں کے اندر استقرار، طمأنینت، وقار اور جرت پیدا کرے گا تو سچ۔ ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، جھوٹ بولو گے نا تو تمہیں اپنی شخصیت پہ بھی شک ہونے لگ جائے۔ اور وہ شک کیا ہے؟ اس مجلس میں جھوٹ بولا ہے، دائیں بائیں دیکھے گا کوئی ایسا بندہ تو نہیں بیٹھا ہو جس کو میری بات کا پتہ ہے، بار بار کبھی کسی سے پوچھے گا اس نے کوئی بات تو نہیں کی تھی۔ کن چکروں میں اپنی زندگی لگا بیٹھے ہو؟ سچ بولو، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، ہاں ادب سے بولو، ہاں احترام سے بولو، ہاں اخلاق سے بولو۔ سچ کا مطلب لڑائی نہیں ہے، کچھ لوگ اس سے بھی غلط مفہوم لے لیتے ہیں، میں نے تو سچ ہی بولا ہے نا، اور ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ سچ اللہ کے رسول بھی بولتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے پوری زندگی لڑائی نہیں کی، اس لیے سچ کا مفہوم بھی اللہ کے رسول سے سمجھیے، صحابہ سے سمجھیے، اور اس کا رویہ عملی بھی جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کا اختیار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک نصیحت کی۔ ایک صحابی آئے، فرمایا اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، میرے صحابی چار چیزیں اگر آپ کو مل جائے نا، ساری دنیا بھی لٹ جائے پریشان نہ ہو۔ کہا اللہ کے رسول صرف چار چیزیں؟ کہا جی ہاں۔ کون کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الحدیث، سب سے پہلے آپ کی زبان پہ سچائی آ جائے، حفظ امانہ، آپ کے اندر امانت داری آ جائے، وحسن خلیقہ، آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے، وعفت مطعم، آپ کے پیٹ میں صرف حلال لقمہ جانا چاہیے۔ صداقت، امانت، اخلاق، حلال لقمہ، جس بندے کو یہ چار چیزیں میسر آ جائیں، ساری دنیا لٹ جائے اسے پریشان نہیں ہونا۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا الست عبد بنی فلان، تم تو سنا ہے غلام تھے، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا مجھے دو چیزوں سے اللہ ذوالجلال نے یہ مقام دیا ہے کہ آج قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ اللہ کے تقوی کے بعد
صدق الحدیث و اداء الامانہ، میں نے کبھی بات میں جھول نہیں رکھا، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور ایک تیسری بات کا بھی تذکرہ ہے، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، جس بات کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہونا تو یہ چاہیے آپ دعا دیں، کوئی دین کی بات کریں، کوئی اچھی بات کریں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کیا کرتے ہیں ویسے آج کل؟ کیا کرو ہمارے آپ کا کیا تعلق ہے؟ نہیں ویسے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اچھا کتنی شادیاں کی ہیں؟ ترکہ ما لا یعنی، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کو کوئی دعا دے دیں، اس سے کوئی اچھی بات پوچھ لیں، جس چیز کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے اس پہ وقت ضائع نہ کریں۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ جو بھی آپ سے بات کرے اس کے سامنے آپ سب کچھ کھول کے رکھ دیں، شریعت نے تو کوئی حکم نہیں دیا۔ شریعت نے کہا ہے مقصد کی بات کریں اور ایسی بات کریں جو آپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب کا باعث بنے، جس سے آپ کو بھی اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صداقت پہ ان کی تربیت کی۔ بعض لوگ آج بھی چینلز پہ بیٹھے ہوئے اور بعض لوگوں نے پیشن بنا رکھا ہے، آؤ جی ہم خواب کی تعبیر کرتے ہیں، اور بعض لوگ خواب بھی ایسے پیش کرتے ہیں جو سراسر جھوٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک پیمانہ دیا ہے جس پیمانے کے ساتھ آپ پیمائش کر سکتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک خوابوں کی تعبیر کرنے والے تو ہوں گے لیکن مسلمان کی خواب سچی ہوگی، اور خواب جو ہے اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، جتنا انسان معاشرے کے معاملات میں سچا ہوگا اتنی اس کی خوابیں سچی ہوگی۔ جو ایک دن میں 36 جھوٹ بولتا ہے اس کی خوابیں بھی اتنی جھوٹی ہوگی۔ اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ خواب آئی نہ ہو اور وہ کہے مجھے خواب آئی، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ خواب بھی ایسی آئی ہو جس میں اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، جو جتنا زبان کا سچا ہوگا اتنی اس کی خواب بھی سچی ہوگی، جو جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنی اس کی خوابیں بھی جھوٹی ہوگی۔ اور خواب 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ خواب ہے رؤیا الصالح من اللہ، اچھی خواب اللہ کی طرف سے، ورؤیا السوء من الشیطان، اور بری خواب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور تیسرا اضغاث احلام، جو کچھ دن میں سوچتا ہے رات کو سوتا ہے وہی عود کراتا ہے، اچھا میں نے یہاں سے دھوکہ کھا لیا اور میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، وہی سوچ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو بری خوابی آتی ہے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کے تتکار دے، صدقہ کر لے، سوائے 3 لوگوں کے کسی کو نہ بتائیں، صدیق لبیب، ایک ایسا جو آپ کا گہرا دوست ہے، عقل مند ہے اور آپ کو شرعی رہنمائی دے سکتا ہے۔ کسی دوسرے کو بتائیں گے شاید کہ آپ کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہ بولے، اور تعبیر کرنے والی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح تعبیر کرے۔ کیا ہی خوابیں تھی صحابہ کرام کی۔ عبداللہ ابن عمر کو بڑی تمنا تھی کہ مجھے بھی خواب آئے، کیونکہ ہر صبح نماز کے بعد صحابہ خواب بیان کرتے ہیں اور اللہ کی رسول تعبیر کرتے ہیں۔ ایک دن ان کو خواب آ گئی۔ خواب کیا آئی کہ 2 فرشتے آئے اور ان کے ہاتھوں سے پکڑ کے ایک طرف لے گئے، آگے ایک تنور سے آگ نکل رہی ہے، تو یہ ڈر گئے۔ تو آگے سے ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا لم ترع، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ خواب کی تعبیر پوچھو، وہ گھر میں نہیں تھے، اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب بیان کی، وہی خواب اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئی۔ تو آپ نے 4 الفاظ سے
اس خواب کی تعبیر کی. آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ بہت اچھا ہے، کاش تہجد کی پابندی کر لے. 86 سال زندہ رہے. ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں کسی ایک رات بھی پھر عبداللہ بن عمر نے تہجد نہیں چھوڑی. دوبارہ پھر خواب آ گیا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں چلا گیا اور ایک ریشم کے کپڑے پہ میں بیٹھا ہوں، ٹکڑے پہ. میں جدھر کو نظر اٹھاتا ہوں یہ ریشمی ٹکڑا مجھے جنت میں ادھر ہی لے جاتا ہے. میں بائیں طرف دیکھتا ہوں ادھر پرواز شروع ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. بہت اچھا ہے عبداللہ، کاش وہ تہجد کی پابندی کر لے. آج لمبی راتیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا یہ موقع ہے کہ ہم بھی اللہ کی جنتوں میں پروازیں کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں. ان راتوں کو غنیمت سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات صحابہ کرام کو یہ بھی سمجھائی. جب صحابی نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول دنیا کے اندر اگر کسی افضل انسان کو دیکھنا ہو تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے 2 لفظ بولے، صدوق اللسان، مخموم القلب. زبان کا سچا اور مخموم القلب. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا هو التقی، متقی انسان. النقی، بڑا صاف دل انسان. الذی لا اسم فی، جس کے دل میں گناہ جڑ نہیں پکڑتے. ولا بغی، اس کے دل میں بغاوت نہیں ہے کسی کے بارے میں. ولا حسد، کوئی حسد نہیں ہے. ولا غل، کوئی دھوکہ دینے کے جذبات نہیں ہے. یہ انسان تمہیں نظر آئے تو کہہ دینا یہ دنیا میں سب سے افضل انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کبھی مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ نہ بولا کرو، یہاں پرواہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تھا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا. سچا ہونے کے باوجود کوئی جھگڑا چھوڑ دے میں جنت میں اسے چبوترا لے کر دوں گا. وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا. مزاح کرتے وقت بھی اگر کوئی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے میں جنت کے درمیان میں اسے محل لے کے دوں گا. وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقا. اور جنت کے بالا خانے میں اسے میں محل لے کے دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے. تحمل الکل. تیسری صفت لوگوں کے بوجھ اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا صدقہ کر سکتا ہے. ایک صدقہ یہ ہے کہ مال پیش کرو، یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہو، اور یہ بھی صدقہ ہے استغفر اللہ کہو. 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دو، یہ بھی صدقہ ہے. عدل کی بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی ایسے انسان کی رہنمائی کر دو جو نابینا انسان ہے، یہ بھی صدقہ ہے. جو سن نہیں سکتا ایسے بہرے انسان کو کسی طریقے سے سمجھا دو، اس کی کیا ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت تک پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ ہے. تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ. اگر کوئی گرا ہوا ہے، کمزور ہے، تو ایسے کو اپنے بازوؤں پہ اٹھا لینا. کوئی بچہ ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح کے بوجھ اٹھایا کرتے ہیں. بلا شبہ آپ امت کا بوجھ اٹھایا کہ جو بھی غموں سے اٹا ہوا آتا اپنی بات سناتا، آپ تسلی اور سلوان کا مشورہ دیتے، اس کے سارے بوجھ ختم ہو جاتے. ہاں لوگ بیان کرتے ہیں آپ گٹھریاں بھی اٹھایا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی سمجھایا. فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً. ایک بوڑھا انسان ہے، ایک بچہ ہے، وہ سامان اٹھانا چاہ رہا ہے، سواری پہ رکھنے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے طاقت نہیں ہے. اگر آپ وہی ساتھ لگ کے اٹھوا کے اس کی سواری پہ رکھ دیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے، آپ اس کو سواری کے ساتھ بٹھا لیں تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خوشخبری سنائی. من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ. آج یہ حدیث تو صحیح مسلم کی ہے لیکن بھول گئے ہم. کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے اور اس کا قرض دور کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کے بوجھ کو دور فرما دے. ریاض کے اندر ایک نوجوان آتا ہے ایک جنرل سٹور میں، کہتا ہے رجسٹر دکھاؤ، یہاں کتنے لوگ ہیں جو آپ سے سامان لے کے جاتے ہیں لیکن ان کے والد زندہ نہیں ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں جن کا آپ کے ساتھ کھاتا منسلک ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں فلاں. کہا ایسا کرو یہ ادائیگی میں کروں گا، جب وہ آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ وہ سامان لیتے رہیں، یہ بوجھ میں اٹھاؤں. آج تعجب کی بات ہے، یہاں رکیے، دیانت داری سے بتائیے کہ میں نے اور آپ نے ہم سب مل کے سوچے ہم نے کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھایا، رشتہ داروں کے اندر کتنے مقروض ہیں، کتنے پریشان حال ہیں، کتنے تعلیم سے دور ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہو کہ بوجھ ہم اٹھائیں؟ بلکہ میں اس سے آگے بھی لے جاؤں بات تو ناراض نہ ہوئیے گا. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس جگہ بیٹھ کے ہم دین سیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جس جگہ ہماری تربیت کا بندوبست ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مسجد پہ، میں صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، اس ادارے پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا نہیں چاہیے؟ ہم کس زندگی میں ہیں؟ آپ کتنا بھی مال جمع کر لیں گے، قارون سے تو زیادہ نہیں کر سکیں گے نا. قارون بھی تو چھوڑ کے گیا تھا نا. خربوں بھی جمع کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ کس کے کام ہے؟ آپ کے وارثوں کے کام ہے. آپ کا مال کون سا ہے؟ وہ صرف 3 چیزیں ہیں. میں لبس فأبلى، پہن لیا مسیدہ کر، او اکل فأفنى، کھا لیا ہضم ہو گیا، او اعطا فاقتنى، جو اللہ کی راہ میں دے دیا اور جنت کے خزانوں کا مالک بن گیا. وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. باقی سارے کا سارا مال انسان چھوڑ جاتا ہے، وہ وارث ہی لیتے ہیں، اس کے کام نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی صفت بیان کی، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو کما نہیں سکتا اس کو آپ کما کے دیتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کما کے دیتے تھے؟ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے وَأَن تَصُدَّ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ جَارِكَ. آپ دودھ لے کے آئے ہیں، کبھی پڑوسیوں کو بھی دیکھ لیا کریں، کبھی ان رشتہ داروں کو بھی دیکھیے جن کے پاس دودھ نہیں ہے. یہ آج وہ 40 کی 40 صفات اگر پیش کی جائیں تو آپ ڈھونڈیے جن 40 صفات پہ جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، ان 40 صفات میں ایک یہ بھی صفت ہے، اگر آپ دودھ والا جانور کسی کو دے دیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر بھی آپ کو جنت مل سکتا ہے. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ جانور تو بڑی بات ہو گئی. کوئی شخص رشتہ داروں کے بچوں کے بارے میں یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، چلو ان کے دودھ کا بندوبست میں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالی شخصیات بنانے کے لیے سارے اصول صحابہ کرام کو سمجھائے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ڈول سے پانی دوسرے کے ڈول میں ڈالیے۔ آپ سب کی محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور ہماری بھی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کیسے ہو سکتا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں علی رضی اللہ، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہتے ہیں سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم بھائی بھائی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں جی۔ کہتے میں ایک بات پوچھوں؟ کہتے پوچھیے۔ کہتے اگر کوئی ساتھی، کوئی بھائی جس کو کہتے ہو آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، جتنی اس کی ضرورت ہے درہم و دینار کی وہ لے لے، کبھی ایسا ہوا؟ کہتے نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ کہتے پھر تم کیسے بھائی؟ پھر تم کیسے بھائی؟ اللہ کے رسول نے جو اخوت کا مفہوم سمجھایا تھا، ساری زندگی کی کمائی ہے سعد بن ربیع کی، عبد الرحمن بن عوف کی جب مواخات قائم ہوئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول آج کے بعد آدھا مال ان کا، یہ مکہ سے آئے، آدھا میرا، کوئی دیتا ہے آدھا مال؟ اللہ کی رسول دو بیویاں، یہ صحیح بخاری کی روایت کے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، یہ شادی کر لے، اور ایک میرے پاس لے۔ یہ اخوت سکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس لیے کبھی چلتے چلتے امام بخاری کی زندگی کو بھی یاد کر لیجیے۔ وہ نکلتے تھے، جیب بھر کے نکلتے تھے، کوئی طالب علم نظر آتا تو چپکے سے اپنا ہاتھ بھر کے اپنی جیب سے نکال کے اس کی جیب میں ڈال دیتے۔ کبھی آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کر کے دیکھیے، آپ مساکین اور ضرورت مندوں پہ صدقہ کرتے ہیں، صدقے کی نیکی ہے۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو صدقہ بھی ہے، اس کی نیکی الگ، صلہ رحمی کی نیکی الگ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا